सूरत अल-बक़रा आयत नंबर है 164। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक ज़मीन और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, रात और दिन के आने जाने में या मुख्तलिफ होने में, वल फुल्किल लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास, और उन कश्तियों में जो चलती हैं दरियाओं में, उन लोगों के लिए उनमें फ़ायदे हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन, और जो कुछ अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी की सूरत में, फ़ाहिया बिहिल अर्ज़ व बअद मौतिहा, जिसके बाद ज़मीन को मुर्दा होने के बाद ज़िंदगी बख्शता है। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और इसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। व तस्रीफ़ रियाह, और हवाओं के फेरने में, वस्सहाबिल मुसख्खरि बैन समाई वल अर्ज़, और बादलों के मुसख्खर होने में आसमान और ज़मीन के माबैन, लआयातिन लिकौमिन याक़िलून, अक्ल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। इन सारी चीज़ों का जिक्र करने का असल मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ली तौर पर दलाइल दे रहे हैं अपनी तौहीद के, अपने रबूबियत के, और अपने रब होने के, अपने वहदहू ला शरीक होने के, कि तुम देखो तो सही, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, तुम्हारे लिए दिन और रात को बनाया, और तुम्हारे लिए दरियाओं में कश्तियों को चलवा दिया। तुम्हारे जहाज़, तुम्हारी कश्तियाँ दरियाओं इनको डुबोते नहीं है, अल्लाह आसमान से पानी उतारता है, ज़मीन उससे लहलहाने लगती है, उसमें ज़िंदगी की रमक बाकी आ जाती है, ज़िंदगी उसमें रवां दवा हो जाती है, और उसने उसमें हर तरह के जानवरों को भी फैलाया, हवाओं को चलाया, बादलों को मुसख्खर किया आसमान ज़मीन और ज़मीन के दरमियान। इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। क्या निशानी है? यही कि यकीनन कोई है इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला, कोई है इस सब को बनाने वाला, कोई है अपनी मखलूक़ात को पालने वाला, कोई रब है, कोई इलाह है, और वो वहदहू ला शरीक अकेला ही है। अल्लाह ताला ने नकली दलाइल से भी इंसान को अपनी तौहीद से मुतारिफ करवाया, और अक़ली दलाइल से भी उनको दावत फ़िक्र दी है, और ये बात मनवाने की अल्लाह ताला ने उनकी तरफ राहें खोली हैं कि अल्लाह है और वो अकेला है। नकली दलाइल से मुराद असली नकली वाले नहीं हैं, नकली से जो नकल दर नकल होते हुए आए हैं, जैसे अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बतलाया, उन्होंने अपने सहाबा को बताया, और सहाबा ने अपने बाद आने वाले लोगों तक पहुँचाया। तो यूँ हम यहाँ तक कि आखिरी नबी, आखिरी ज़ुमा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का इस सिलसिला इख्तिताम को पहुँचा, और फिर अल्लाह ने इस दीन को तकमील तक पहुँचाया, और यूँ दीन सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन और मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन से होता हुआ उलमाए किराम और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता चला जा रहा है, और क़यामत तक इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बना हुआ है। ये नकली दलाइल हैं, यानी नकल दर नकल होते हुए जो आते हैं। और अक़ली दलाइल से मुराद वो हैं जिनको इंसान अपनी अकल से जांच सकता है, इंसान की अकल और शऊर और फहम में वो बातें आ सकती हैं कि ये सब कुछ होता है, होने वाला है, हो रहा है, यकीनन अल्लाह की तरफ से है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शेर खुदा फरमाते हैं कि उनके यानी कौल उनकी तरफ मंसूब किया जाता है, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। इंसान को इरादा बनता है, मुझे ये काम करना है, कर नहीं पाता है, हो नहीं पाता है, वक्त नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं होती है, कभी माहौल, कभी हालात बदल जाते हैं, तो मुझे पता चला कोई है जो मेरे इरादों पे भी गालिब है, और यकीनन वो परवरदिगार आलम है। ये अकल वाले जो होते हैं ना, अकल तो हर किसी में होती है, बड़े बड़े अकलमंद लोग दुनिया में रहते हैं, लेकिन अकल का सही इस्तेमाल तब तक नहीं हो पाता जब तक आप अपने मालिक को नहीं पहचान लेते, जब तक आप अपने रब को नहीं पहचान लेते, अपने इलाह की पहचान नहीं कर लेते। अकल का फुकदान रहता है वहाँ पे जहाँ पे आप अपने माबूद बरहक की पहचान न कर पाएं, हाँ दुनिया के कितने ही अक्लमंद तरीन इंसान आप क्यों ना हो। तो यहाँ पे अल्लाह ने अकल को दावत फ़िक्र दी, और ये बताया कि उनके लिए निशानी है इसमें, और वो निशानी यही है कि यकीनन इनका बनाने वाला, चलाने वाला निज़ाम को अल्लाह ताला ही है, और है कोई, और वही है, बेशक वो वहदहू ला शरीक है। वमिनन्नासी आयत नंबर है 165। वमिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और लोगों में से कुछ ऐसे जो अल्लाह के सिवा माबूद या उसके शरीक बना के रखते हैं, और उनसे ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने का हक है। अल्लाह ने ये सारी बातें इसीलिए जिक्र की थी, ये बताने के लिए कि ये जो शरीक बनाए ना तुमने, माबूद उसके साथ घड़ के खड़े कर लिए हैं, और उनको किसी को बिगड़ी बनाने वाला, किसी को मुरादें पूरी करने वाला, किसी को औलादें देने वाला, किसी को बारिश बरसाने वाला, किसी को, वो अल्लाह से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे
اللہ سے کرنے کا حق ہے ویسے اس کے شریکوں سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی خصلت بیان کر رہے ہیں کہ جو سب کچھ بنانے والے اس کو چھوڑ کر اس کے شریکوں سے محبت کرنے لگ گئے اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ محبت کا حق سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ عشق کرتے ہیں تو اپنے رب سے کرتے ہیں، اور اپنے رب کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے حبیب سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ. اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ، ان دونوں کے مفہوم سے جو اب ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہماری محبتوں کا سب سے پہلے، سب سے زیادہ، سب سے بڑا حقدار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لا الہ الا اللہ کہنے کا ایک تقاضا لا محبوب الا اللہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہماری محبت سب سے پہلے، سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اس کے بعد اگر کسی کے لیے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے. اور اس کی بے شمار فضائل آئے ہیں حدیث مبارکہ میں، جن میں سے مختصر مفہوم ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اللہ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے؟ ان کا ملنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بات چیت کرنا، وہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اپنی ذاتی خواہشات، ذاتی مفاد، دنیاوی مفادات کے ساتھ ان کا رشتہ نہیں جڑا ہوا ہوتا. خون کے رشتے بھی نبھائیں تو اللہ کے لیے نبھائیں، محبتیں بھی، اپنی دوستیاں بھی نبھائیں تو اللہ کے لیے نبھائیں. شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی اگر نبھا رہے ہیں تو اللہ کے لیے نبھائیں. اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے ہر رشتے کو نبھایا جائے تو ہر رشتہ آپ کے لیے اجر کا سبب بن جاتا ہے. اور یہی محبت الہی کا تقاضا ہے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ایمان والے. یہاں ہمیں صحابہ اکرام کی وہ مثالیں بھی ملتی ہیں. جنگ بدر میں صحابی رسول اپنے باپ کا سر کاٹ کے لائے تھے جو کافر تھا، کہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ لیا، میرا باپ کافر تھا جو میدان میں آپ کے مقابل آیا تھا، میں سر کاٹ کے لائی ہوں. یہاں سے اللہ نے گواہی دی کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. خون کے رشتے بھی ایک طرف. حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی محبت اللہ کے لیے ہو، کسی سے بغض ہو، عداوت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا پاسداری نہیں کرتا، تو اس لیے اس سے بغض و عناد رکھا جائے گا. اور ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہمارا بغض بھی اللہ کے لیے. اور آپ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اس پہ احسان نہ کیا ہو. احسان جتا کر آپ نیکی بھی ضائع کر دیتی ہیں اور اللہ کے اجر بھی نہیں ملتا ہے. دکھاوا نہیں ہوتا ان کے دینے میں، ان کے دینے میں تکبر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے لیے دیتا ہے. اللہ نے مجھے دیا ہے نا، اس میں سے اس نے مخلوق کا حق بھی رکھا ہے، میں اس تک پہنچانے کا ایک فریضہ انجام دے رہی ہوں، اللہ کے لیے دے رہی ہوں. کسی پہ احسان نہیں ہے، ریا نہیں ہے، نیت میں تکبر نہیں ہے، تو پھر دینا بھی اللہ کے لیے. کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے. اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ میں اپنا مال ناحق راہ پہ خرچ نہیں کر سکتی، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کر سکتی، اطاعت رسول کے خلاف خرچ نہیں کر سکتی، لغویات میں خرچ نہیں کر سکتی. یہ ہے اللہ کے لیے روکنا اپنے مال کو، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے عطا، اللہ کے لیے منع، یعنی اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے رکنا. تو اپنا ایمان مکمل کر لیں گے آپ، اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنا دے. اور اللہ نے فرمایا اگلے حصے میں اسی آیت مبارکہ کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اے کاش ظالم لوگ جو عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا. مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کے حصے کا کہ ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے. ظالم لوگ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں. اللہ نے یہ بتایا نا اسی آیت مبارکہ میں کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ چلا.
کہ اللہ کے علاوہ غیروں سے محبت جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ جملہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ نامحرم سے محبت ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے۔ غیر اللہ سے محبتوں سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ نافرمانیوں کی زندگی گزاریں، جیسے ہمارے ایکٹریسز سے محبت کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں ان لوگوں سے محبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ شریعت کی بالکل منافی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہی ہے یہ ظالم لوگ ہیں، یہ اگر عذاب کو دیکھ لیں نا تو انہیں پتہ چل جائے گا قوت تو ساری اللہ ہی کے پاس ہے، پھر یہ اللہ سے ڈریں گے، پھر یہ اللہ سے محبت بھی کریں گے۔ لیکن اس وقت محبت کا کیا فائدہ یا ڈرنے کا؟ تو اللہ سخت عذابوں والا ہے، لہٰذا اللہ کی دی ہوئی خبر کو سچا جانیں، اس کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کریں، سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر محبت کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے ہمیں محبت کے آداب بھی سکھائے، اور یہ بھی کہ نامحرم سے محبت ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء اکرام نامحرم ہیں، اولیاء اکرام نامحرم ہیں، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، علماء اکرام جن سے محبت کرتے ہیں دین کی نیت اور نسبت کی وجہ سے، یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اور یہ محبت اس کے تقاضے اور حدود اللہ نے متعین فرمائی ہیں۔ حدود میں رہتے ہوئے نامحرموں سے محبت ہوتی ہے، انسانیت کے ناطے محبت ہوتی ہے۔ معاشرے میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، ہمارے ہمسایوں میں سے ہو، ہمارے عزیزوں میں سے، ہمارے ہم وطنوں میں سے، انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے، ہمارے دل دکھتے ہیں ان کے لیے، تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی ہو تو یہ نامحرم سے محبت ہی ہوتی ہے۔ لیکن ان حدود سے تجاوز کے ساتھ اگر نامحرم سے محبت ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے ہمیں محبت کے آداب سکھائے ہیں، اللہ کرے ہم وہ سیکھ سکیں اور اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے محبتوں کو اپنائیں اور اللہ سے اجر پائیں۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کی محبت میں بھی اللہ نے حدود و قیود رکھی ہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں، اور ان کے دائرہ کار میں رہتے محبت کے اصول اللہ نے ہمیں سکھائے، شریعت نے۔ اللہ کرے ہم ان اصولوں کے مطابق محبتیں کر کے اپنے لیے اجر حاصل کر سکیں۔